ان کی ماں کی جو دعا ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی روحانی طاقت ہے جو عمران خان کو ڈرائیو کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب, اسٹرالوجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے آج کچھ نئی خبروں کی. پی ٹی آئی بین ہو گئی, حکومت نے پی ٹی آئی پارٹی کو بین کر دیا ہے. اب یہ بین کیوں ہوئی اور اس نے کب, اگر پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ جی اس کو ہم عدالت میں لے کے جائیں گے اس کیس کو کہ کیسے بین کر سکتے ہیں اور کیا یہ دوبارہ سٹارٹ ہو سکی. اور آج اسپیشلی ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ جی اس کے کلرز, جھنڈے میں 2 رنگ ہیں, گرین اور ریڈ, اس کے کلر کے حساب سے کیا بنتا ہے کہ جی یہ جھنڈا اسی طرح چلتا رہے گا یا یہ کلر اس کو فیور کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. اور خان صاحب کے 2 کیسز میں جو سا ریلیف ملا ہے, خان صاحب کو نہیں پی ٹی آئی کو ایک کیس میں اور ایک کیس میں خان صاحب کو. عدت کیس میں وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ جی یہ کیس ختم ہو جائے گا, یہ کوئی کیس کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل گئیں, وہ بھی ایک کیس آپ نے دیکھا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو گیا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کہ جی یہ کیسز تقریباً ختم ہو جائیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کیسز ختم ہو چکے ہیں. اب خان صاحب نے کب باہر آنا ہے یہ بھی بات کریں گے, اور عدلیہ کا اہم کردار دیکھیں گے, اور عدلیہ کا کردار نظر آ رہا ہے, اور عدلیہ کا یہ کردار کب تک پی ٹی آئی کو فیور کرتا ہے اور اس ملک کے لیے بہتری کرتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا جی سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جی عدلیہ کے اہم فیصلے آئیں گے. جیسے ہی سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے اور اس کے بعد جو سا عدلیہ کے فیصلے آئے ہیں, اور 2 فیصلے کیسز جو سا ہے نا پی ٹی آئی کے حق میں, اور اس سے پہلے 2 دن کیسز آئے ہیں, بیچ میں 1 دن کا گیپ پڑا ہے, اور تیسرے دن پی ٹی آئی پارٹی ہی بین کر دی ہے. اب بتائیں یہ سارا گیم جو سا ہے کب تک یہ سارا سلسلہ چلے گا اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو ریٹروگریڈیشن ہے پہلے ہوئی تھی جوپیٹر کی. جوپیٹر عدلیہ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, خیر و برکت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا, آڈینس کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے پریڈکشن میں نہیں دیتا, میں ریڈنگ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. واٹ آئی کین ریڈ آئی ڈو دیٹ. میں صرف پیشین گوئیاں میں نہیں کرتا, میں صرف ریڈنگ جو ہے وہ دیتا ہوں. میں نے جوپیٹر کے ریٹروگریڈ ہونے پہ کہا تھا کہ عدلیہ جو فیصلے ان کے حساب سے انہوں نے ٹھیک نہیں کیے ہوں گے, ریٹروگریڈ ہونے کے بعد وہ اپنے فیصلوں کو درست طریقے سے کرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ بات میں نے کہی تھی, آن ریکارڈ ہے. بالکل. انہوں نے 187 کی بات کی ہے کہ کمپلیٹ جسٹس کہ جی, اور انہوں نے اوپوننٹس نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی تو جو ہے وہ فریق تھی ہی نہیں, تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو اس کے اندر یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ قدرت جو ہے جب سیاروں کو ریٹروگریڈیشن میں لے کے جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں اور بہت سی خراب ہوئی چیزیں صحیح ہوتی ہیں. اسی طرح سیٹن جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے. سیٹن کا تعلق بھی کسی حد تک عدلیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور سیٹن ویسے بھی جو ہے نا وہ کارما کا پلینٹ ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یا انصاف دیتا ہے. اللہ سیٹن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. ڈیلیڈ جسٹس آتی ہے سیٹن کے, جب ریٹروگریڈیشن ہوتی ہے تو پھر جسٹس جو ہے یہ رلاتا ہے, پٹاتا ہے بندے کو, منتیں ترلے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سیٹن جس وقت مطلب نیگیٹو وہ ہوتا ہے, اور جب یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو طاقت دی گئی, انصاف دلواتا ہے. اچھا, اب بات آ گئی اس کی پی ٹی آئی کی. اس کا ذائچہ ہمارے سامنے ہے, آپ اپنے آڈینس کے ساتھ اس کی نا پکچر بھی شیئر کریں. 25 اپریل 1996 کو یہ لاہور میں قائم ہوئی ہے. اس کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے اگر ہم سن کے چارٹ سے دیکھتے ہیں تو مرکری اینڈ سن ان ٹورس, اس کے بعد وینس ان جیمنائی, مون ان کینسر, اپنے گھر میں بیٹھا ہوا مون. اس کے بعد راہو جو ہے وہ 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لبرا میں. اس کے بعد جو جوپیٹر ہے وہ 9ویں گھر میں اللہ کی رحمت کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کیپریکون میں مگر اچھی پوزیشن میں. اس کے بعد 12واں گھر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذائچے کا وہ آتا ہے کیتو, مارس ان سیٹن ان ایریز. یہ اس کی پلانیٹری پوزیشن ہے. آج کی پوزیشن اگر دیکھتے ہیں جو اس وقت کرنٹ پوزیشن چل رہی ہے تو اس کے سن کو سکوئر آئی ہوئی ہے 6ٹھے گھر سے
चौथे घर में सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ठीक है। सन अगर मैं आपका ज़ायचा बनाता हूँ, आपके ज़ायचे में सन आप होंगे, अगर मैं अपना बनाता हूँ तो सन मैं होऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब सन जो है इसका तीसरे घर में है, ट्रांजिट का सन, और वो चल चुका है तकरीबन 23-24 डिग्री वो चल चुका है। अच्छा, 6 डिग्री जिस वक्त सन कंप्लीट करके चौथे घर में आएगा, कंफर्ट के घर में, मदर्स हाउस में, लियो में जिस वक्त आएगा, ये चीज़ ख़त्म होती नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त जो साजिश है, केतु को हमेशा हम देखते हैं बदबू फैलती है, साजिश होती है, ये छठे घर के अंदर है, ये करियर के साथ रिलेट करता है। ये ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही सन, अब आप ये देख लें, सन जैसे ही लियो के अंदर आएगा, ठीक है, अपना घर तब्दील करके जैसे ही लियो के अंदर आएगा, ये जो इस वक्त शोर उठा हुआ है इसको बैन करने का, ये ठंडा होता जाएगा। और वो कितने हिस्से तक आएगा? ये आप देख लीजिए, 21 तारीख को सन अपना घर तब्दील कर लेगा, 21 जुलाई को। आज जो तारीख है उसके हिसाब से देख लें, 4-5 दिन 6 दिन के बाद जो सन है वो अपना घर चेंज करेगा और बहुत शोर उठेगा, बहुत गलगला होगा। मगर सन जैसे ही लियो के अंदर एंटर होगा, अपने ही घर के अंदर एंटर होगा, ट्रांजिट का सन, ये चीज़ पीटीआई के हक में आना शुरू, यानी कि अगर पीटीआई वाले अदालतों में जाते हैं तो वहां से फैसला मिल जाएगा। इस वक्त अदालतें इंसाफ के जो घर हैं और इंसाफ के जो गढ़ हैं वो अपनी आबोताब पकड़ रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ज़्यादा रिलीफ जो पीटीआई को मिलेगा वो मिलेगा ही अदालतों से। इनके ओपोनेंट्स तो कोशिश इनको करेंगे कि जहाँ पे ये नज़र ना आ सकेंगे वहाँ पे चले जाएं, मगर क्या कीजिए, इस ज़ायचे का, इसका कानून जो है वो अटल है, ये अल्लाह की कुदरत है। तो ये जिस वक्त सन तब्दील करेगा अपना घर, अभी एक शोर शराबा, एक हंगामा आ रही, एक लोगों को सड़कों के ऊपर, वो तो देखें मेन स्ट्रीम मीडिया, आप लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, आप ये बताइए कि केपीके में और कोयटा में क्या लाखों लोग 3-4 दिन पहले सड़कों पे नहीं आए? उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। मैं एक रीडिंग देता आ रहा हूँ कि जनाब लोग, जोहल जो है वो फटने वाला, फट चुका हुआ जोहल। अब जिस इलाके से शिकायत है ना लोगों को, पंजाब से, कि जी यहाँ से लोग नहीं निकलते और ये है और वो है, आपने पिछली वीडियो में मुझे यही इलाके 2 बताए थे कि यहाँ से ये अवाम सबसे पहले निकले। ठीक हो गया, बिल्कुल। अभी फिर यहाँ पंजाब से भी आप देखेंगे कि यहाँ से भी रिटेलिएशन जो है, बिजली के बिल हैं, दूसरी और चीज़ें हैं, ये रिटेलिएशन जो है ये बढ़ती जाएगी। और हुकूमत वक्त के लिए ये मुश्किल वक्त है। अगस्त का जो वक्त है ना, अगस्त का वक्त हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल तरीन वक्त है। जुलाई भी को बहुत अच्छा नहीं है, प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं। तो ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं कि इस वक्त जो ब्लंडर्स हैं वो ना करें। कोई एक ब्लंडर इस तरह का होता है तो वो चीज़ वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और आउट ऑफ कंट्रोल खुदा न खास्ता हो सकती है। पाकिस्तान के लिए ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पीटीआई को अदलिया फेवर कर रही है। पीटीआई को देखें ना जी, कंप्लीट जस्टिस वाली बात तो हुई है ना, बिल्कुल। और फिर उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि जी जो इंतखाबी निशान था वो भी नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल, वो भी एक तरह से समझे कि रिवाइव तो हुआ ना। बिल्कुल हुआ। जब पीटीआई को बतौर जमात उन्होंने तस्लीम कर लिया है तो इसका मतलब है उसका जो वो है इंतखाबी निशान वो भी आ गया। बिल्कुल ठीक है, ये भी रीडिंग्स हमारी हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि बल्ला भी आएगा। और पीटीआई, अच्छा मैंने ओपनिंग में बात की थी कि 2 रंग हैं, ग्रीन और रेड जी। अब ये बताएं कि ये जो 2 रंग हैं ये पीटीआई को कितना फेवर करते हैं या कोई इसके साइड इफेक्ट भी है? देखें जी, 12वां घर है इनके नेटल के अंदर यूथ का प्लेनेट मार्स बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। 9वें घर में बैठा हुआ है जुपिटर। जुपिटर का कलर ही ग्रीन है। अच्छा, जुपिटर जो मुश्तरी रंग है ना, हाँ जी, मुश्तरी के साथ जो रंग मंसूब है वो सबज रंग है। ठीक है, रूहानियत से रिलेट करता है, बिल्कुल, डिवाइन हेल्प से रिलेट करता है, बिल्कुल, अदलो इंसाफ से रिलेट करता है। इनका नाम भी तहरीके इंसाफ है। अच्छा, ये रंग इनको बहुत ज़्यादा फेवर करता है, ग्रीन कलर जो है। ओके। रेड कलर जो है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है इनके लिए, पावर से रिलेट करता है, मगर पावर को पावर कॉरिडोर से ना पढ़ें। ठीक है, आप यूथ का जो प्लैनेट है उसको भी कंसिडर करें। मार्स जो है वो यूथ, जवानी की जो स्टेज है ये उसका प्लैनेट है। रेड कलर खून भी तो होता है ना कि भाई या गर्म भी तो मार्स का ताल्लुक है ही ब्लड के साथ। हाँ, गर्म है ना ये। ठीक है ना। हाँ, और ये है भी आतिशी बुध जो है। बिल्कुल। ठीक है,
اور یہ ایریز کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ایریز آتشی برج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ گرم جوشی والا معاملہ رہتا ہے، مگر ان کو اس کی وجہ سے کنفرنٹیشن بھی جو پاور والی جگہ ہیں وہاں سے آتی رہے گی. اچھا، اس کے اندر مون بھی ہے اور سٹار بھی ہے. اب وہ اسٹرالوجی میں مون کا ایک اہم کردار ہے، تو وہ اس کا بتائیں کہ وہ دیکھیں جی، مون جو ہے قمر، اس کا تعلق جو ہے وہ ایموشنز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ پبلک کتنی زیادہ ایموشنل ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے، عمران خان صاحب کو لے کے. بالکل. اچھا، چاند ستارہ وہ ایک ہی بات ہے، یعنی چاند کو ہم مینلی ریڈ کر رہے ہیں، ایموشنز. اور تو ایک ہے، سٹارز بہت سارے ہیں. ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں، پوری دنیا میں، کائنات میں جو لکوڈز ہیں نا، ان کو ہم چاند سے پڑھتے ہیں. اب برین کے اندر بھی جو کیمیکلز ہیں وہ لکوڈ ہے نا. بالکل. تو یہ ہے کہ ان کا اتار چڑھاؤ چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے. چاند ستارہ انہوں نے پاکستان کا بھی سمجھ کے وہ لگایا بیچ میں، مگر اوور آل ان کا کلر جو ہے گرین، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اوور کم کرتا ہے ریڈنس کو. نہیں تو پھر اس لیے کہتے ہیں کہ جی خان کے ساتھ روحانی طاقتیں ہیں عمران خان کے ساتھ. ہاں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں روحانی طاقتیں. ہاں بالکل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اگر دنیا میں نہیں بھی رہتے، آپ نے اچھے ڈیڈز کیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اگر وہ راضی اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کی دعائیں آپ کی زندگی کے اینڈ تک چلتی ہیں. یہ لکھی پڑی بات ہے. عمران خان کا اگر ہم دیکھتے ہیں، ساری باتیں چھوڑ دیں جی آپ کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، پلے بوائے تھے، یوں تھا وہ تھا، چھوڑیں. انہوں نے ایڈمٹ کیا اس چیز کو، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے ایک اچھی زندگی کا آغاز کیا. وہ اللہ کے بیچ میں، ان کے بیچ میں ان کی ماں کی جو دعا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی روحانی طاقت ہے جو عمران خان کو ڈرائیو کر رہی ہے. جو عمران خان کو ڈرائیو کر رہی ہے، پوری دنیا میں عمران خان کا اس وقت نام ہے. بالکل. اسی وجہ سے ہے کہ ڈیوائن ہیلپ اگر ہم کہتے ہیں، عمران خان کوئی پیر تو نہیں ہے کہ وہ تو کوئی تعویذ دیں یا کوئی دھاگا یا کوئی دم کریں. بالکل. ان کے ساتھ ڈیوائن ہیلپ، میری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جو مدرس ہاؤس ہے ان کا، وہ لیو بنتا ہے، چوتھا گھر. ٹھیک ہے. سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور نواں گھر جو ہے ان کا وہ بنتا ہے جوپیٹر. ٹھیک ہے. جوپیٹر بیٹھا ہوا اس میں. تو ڈیوائن ہیلپ ہے. گرین کلر جو ہے پاکستان کے جھنڈے کا بھی رنگ ہے. بالکل. تو یہ بہت اچھے کلرز ہیں ان لوگوں کے. اچھا سر، 3 لوگوں پر غداری کا مقدمہ کیا جا رہا ہے، اور جس میں سابق صدر عارف علوی، قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کا کوئی فیصلہ ہوگا اس میں آگے؟ میں اس کو چیک کرتا ہوں جی پاکستان تحریک انصاف کے ذائچے سے. بالکل. ٹھیک ہے. ان کو اس وقت ان چیزوں کا سامنا ہے، مقدمے درج ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ سورج کی پوزیشن جیسے ہی چینج ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جو اوپوننٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. مقدمے درج ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم چھٹے گھر کو اگر دیکھتے ہیں نا، چھٹے گھر سے سکوئر لگی ہوئی ہے، میں نے پہلے بتایا سن کو، ٹرانزٹ کے سن کو، مون کو بھی لگی ہوئی ہے. مون کو سکوئر لگی ہوئی ہے ٹرانزٹ کے راہو کیتو کی، اور جو نیٹل کا راہو ہے اس کی سکوئر موجود ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ چیز جو ہے یہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. عوام کا دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اور لوگوں کو بھی اس وقت بٹھایا ہوا ہے کہ اگر تحریک انصاف نکلتی ہے تو کوئی دنگے فساد کی کیفیت خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. مگر یہ ہے کہ قدرت کے اپنے طریقے ہیں، واللہ خیر الماکرین. اللہ کیا کرتا ہے وہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے، مگر ذائچہ یہ کہتا ہے کہ مقدمات ہوں گے بھی تو یہ فضل آؤٹ ہو جائیں گے. سر لاسٹ میں بس یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ خان صاحب کا ذائچہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے کس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں، اور یہ جو اتنی چیزیں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، کیا ثابت قدم رہیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان صاحب، میں کتنے سے کہتا آ رہا ہوں، عمران خان صاحب جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں. بالکل. عمران خان صاحب خود باہر نہیں آ رہے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں ان کے اندر بیٹھنے سے. تو وہ سمجھدار آدمی ہے. ان کا مرکری آپ دیکھیں نا، نیٹل کے اندر کتنی اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، ذہانت کو ظاہر کرتا ہے. اور جو ان کا ذہن ہے نا خان صاحب کا، اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ کچھ
پلانیٹری پوزیشن، پلانیٹری ایفیکٹس، پلانیٹری پاورز اس طرح کی ہیں کہ ذہانت کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کی فیلڈ میں بھی کام لیا، بالکل پالیٹکس کی فیلڈ میں بھی، یہ ذہانت سے اپنے حریفوں کو، آپ یہ دیکھ لیں سارا کچھ دنیا کے اوپر اوپن ہو گیا کہ کون ہے، کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا. آج جو بھی ہلکی سی بھی بات کسی ان کے اوپوننٹ کی ہوتی ہے وہ تش تش بام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نوشتہ دیوار ہو جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے اوہ اچھا یہ ہے. تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنی چیزوں کو سیٹل کر رہے ہیں. وہ جس وقت چاہیں چیزوں کو وہ لے کے باہر آ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو کال بھی دے سکتے ہیں، لوگ بھی ان کو لے کے جا سکتے ہیں، بٹ وہ پراپر اپنی جو پالیٹکس ہے، پراپر اپنا جو دماغ ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ ذائچہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا. لاسٹ میں حکومت سے بتا دیں سر، حکومت کے کیا بیساکھیوں پر ہے یا ثابت قدم ہے؟ دیکھیں جی، ود آل ڈیو رسپیکٹ، حکومت کا معاملہ جو ہے وہ کافی ویک اینڈ کے اوپر ہے. ریزن اس کا وہی آ جاتا ہے، بار 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 یہی ریڈنگ ہے، کمر در اقرب، کمر در اقرب، کمر در اقرب، ٹھیک ہے. بالکل. علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں، مشکلات میں ہیں، یہاں دیکھ لیں، وہاں دیکھ لیں، ایسے ہی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اب آگے یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جو شروع ہو رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے، یہ جو اگست آ رہا ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ مہینہ ہوگا گورنمنٹ کے لیے. کوئی تحریک کا سامنا گورنمنٹ کو کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی ہنگامہ آ رہی کی صورت، خدا نخواستہ کیوٹک سچویشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو سنبھالنا کافی سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. خدا نخواستہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا اگر ہم ذائچہ دیکھتے ہیں، پاکستان کے ذائچے میں 8واں گھر دیکھ رہے ہیں، 6واں اور 12واں. راہو جو ہے وہ ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے. راہو جب ایکٹیو ہوتا ہے نا تو اللہ نہ کرے بلڈ شیڈ، بلاسٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں جہاں پہ بھی ہو. دیکھیں اگر ہم یو ایس کا نقشہ دیکھتے ہیں، ذائچہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی راہو اس وقت ایکٹیو ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں کس طرح سے آتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے خوف میں مبتلا کرتی ہے کہ راہو کا ایکٹیو ہونا اس فیز کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر رکھے. جی بس لاسٹ پھر بلاسٹ آ گیا، پاکستان کا ذائچہ. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے لیے مشکلات، عوام کے لیے مشکلات، پھر عوام جو ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد والا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ بڑا حادثہ، بڑا واقعہ جو ہے وہ نہ ہو جائے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے، دائم رکھے، اور پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ نیست و نابود کرے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.